اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت احداہما یا ابتی استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اے میرے ابا جان، اسے اجرت پر رکھ لیں، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں مضبوط امانت دار ہی ہے۔ سورۃ القصص آیا 26۔ قالت احداہما یا ابتی استاجرہ، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اے میرے ابا جان، اس کو ملازم رکھ لیں۔ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے ان سے درخواست کی، اس شخص کو ملازم رکھ لیں۔ یہ وہی بیٹی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، یعنی آپ انہیں بکریاں چرانے کے لیے رکھ لیں۔ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں مضبوط امانت دار ہے، یعنی بہترین چرواہا، بہترین مزدور طاقتور اور امانت دار ہوتا ہے۔ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جس میں وہ کام کرنے کی قوت اور قدرت ہو جس کے لیے اسے ملازم رکھا گیا ہے، اور اس میں خیانت نہ ہو اور وہ امین ہو۔ یہ دونوں صفات اس شخص میں اہمیت دیے جانے کے لائق ہیں جس کو کوئی منصب سونپا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت 3 آدمیوں کا میں مد مقابل اور مخالف ہوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور بنا کر اس سے پورا کام لیا لیکن اسے اس کی اجرت نہ دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور بھلائی بہرحال ان دونوں ہی میں موجود ہے۔ جو چیز تجھے نفع دے اس کی حرص کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور امانت کو ان عورتوں نے کہاں دیکھا؟ امانت کا اندازہ اس بات سے لگایا، جب ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تو اسے اس کی چادر کھل جاتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں آگے چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلو، میری نگاہ تم پر نہ پڑے، راستے کی نشاندہی کے لیے کوئی کنکر یا پتھر پھینک دیا کرو۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحین۔ اس نے کہا، یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پہ کہ تم 8 سال تک میری مزدوری کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا، تم انشاءاللہ جلد ہی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ سورۃ القصص آیا 27۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، یعنی آپ 8 سال تک بکریاں چرانے کا کام اجرت پر کرو گے تو میں آپ کی شادی اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ کر دوں۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی باپ صاف اپنی بیٹیوں کا رشتہ پیش کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے کی پیشکش کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو دونوں خاموش رہے۔ انہوں نے جب معذرت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھا مل جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ
ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیوہ ہوئیں۔ ابن حذافہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک تھے۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ملا اور انہیں پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ چند دن میں نے انتظار کیا، اس کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، میں پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا، ان سے کہا آپ چاہیں تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دوں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، یعنی اگر حسن سلوک کے طور پر 10 سال پورے کرو تو یہ آپ کی مرضی، زائد مدت آپ پر واجب نہیں، 8 سال کافی ہیں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا۔ شعیب علیہ السلام نے معاہدے کی مدت کے بارے میں تسلی رکھنے کے لیے وضاحت فرمائی۔ سَتَجِدُونِی انشاءاللہ مِنَ الصَّالِحِین، تم انشاءاللہ جلد ہی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ شعیب علیہ السلام نے واضح فرمایا آپ مجھے نیک اور حسن معاملہ کرنے والا پاؤ گے۔ اس آیت سے یہ بھی سبق ملتا ہے دوسروں سے معاملات کرتے ہوئے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اور حسن اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ نکاح ایک فطری رشتہ ہے جس کے بعد وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے جو نوجوان لڑکے لڑکیوں کے اکٹھے رہنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ سورۃ القصص آیا 28۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک، یہ بات، یہ معاہدہ، بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، یعنی میرے اور آپ کے درمیان طے پا گیا، مجھے شرط منظور ہے، میں 8 سال کی مدت گزار لوں گا تو معاہدے کی شرط پوری ہو جائے گی اور میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ ایام الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی 8 یا 10 سال کی مدت میں سے جو بھی پوری کر لوں، یعنی 8 سال تو پورا کرنا واجب ہے، مگر زائد کام کرنا چاہوں تو عطیے کے طور پر ہوگا اور میری زیادتی نہیں۔ الحمدللہ، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، یعنی معاہدے کی صحت پر اللہ تعالیٰ کی گواہ بناتے ہیں، یقیناً وہ نگہبانی کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے ہم نے کیا معاہدہ کیا اور یقیناً وہ حفاظت کرنے والا ہے، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑے، انہوں نے دیکھا کہ طور کی جانب ایک آگ ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا کوئی آگ کا انگارہ تاکہ تم سیکھ سکو۔ سورۃ القصص آیا 29۔ الحمدللہ۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑے۔ الحمدللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے گھر والوں کی ملاقات کا شوق ہوا، انہوں نے ملاقات کا ارادہ کر لیا۔ ان کا خیال تھا اتنے عرصے میں قبطی قتل کے واقعے کو فراموش کر چکے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر والدہ اور اپنے اہل خاندان سے ملنے کے لیے نکلے۔ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، تو انہوں نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 پہاڑوں پر آگ روشن دیکھی۔ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی، آپ یہیں ٹھہریں۔ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں، میں آگ کے پاس جا کر راستے کے بارے میں خبر لے کر آتا ہوں۔
او جذبات من النار لعلکم تصطلون، یا کوئی آگ کا انگارہ تاکہ تم سیک سکو، یعنی میں آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاتا ہوں تاکہ تم سردی سے بچاؤ کے لیے انگارے سینک لو۔ فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من شجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمین، چنانچہ جب وہ وہاں آئے تو وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہوں۔ سورۃ القصص آیا 30۔ فلما آتاہا، چنانچہ جب وہاں آئے، موسیٰ علیہ السلام طور کے پاس پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو وادی کے دائیں کنارے سے، پہاڑ کے دائیں طرف مغرب جانب سے وادی کے کنارے سے آواز دی گئی، جیسے کہ رب العزت نے فرمایا اور آپ مغربی جانب میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم عطا کیا، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے۔ سورۃ القصص آیا 44۔ فی البقعۃ المبارکۃ من شجرۃ، بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا، پہاڑ کے دامن میں سرسبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہوں۔ پہاڑ کے دامن سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں رب العالمین ہوں، یعنی جو تم سے مخاطب ہے وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اپنی ذات، صفات، اقوال میں سب مخلوق سے کسی قسم کی مشابہت نہیں رکھتا، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔